خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت نام میں ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف ایم صادق آپ کی خدمت میں خدا کا زندہ کلام لے کر حاضر ہوں۔ عزیزو، آج میں خدا کے کلام کے جس حصے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں، یہ یسوع مسیح کی بڑی مشہور لیکن بڑی مشکل سمجھی جانے والی تمثیل ہے۔ اس کو ہم بے ایمان نوکر کی تمثیل سے اردو میں یاد کرتے ہیں اور انگلش میں اس کو شروڈ مینیجر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس تمثیل کا حوالہ ہمیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 16 باب کی پہلی 9 آیات میں ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں تھوڑا سا مختصراً اور جامع طور سے اس کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ تمثیل سمجھ میں آ جائے۔ خدا کے زندہ کلام میں لوکا کی انجیل اس کے 16 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے۔ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گئیوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ٹھہرے۔ عزیزو، یہ تمثیل بہت مشکل تمثیل سمجھی جاتی ہے، حالانکہ یہ مشکل تمثیل نہیں ہے، کیونکہ اگر اس تمثیل کو غور سے پڑھیں تو یہ آپ اپنی تشریح کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اس تمثیل کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نیریشن ہے، دوسرا ایپلیکیشن ہے، یعنی پہلے حصے میں کہانی بیان کی جاتی ہے اور دوسرے حصے میں اس کہانی کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح مشورہ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اس کی جو ایپلیکیشن ہے اس کے آگے سے 2 حصے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ مشورہ ہے کہ اس کی مانند بنو اور دوسرا یہ کہ اس کی مانند نہ بنو۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس پیرابل کے تعلق سے، لیکن میں کوشش کروں گا جامع طور سے اس کو بیان کر سکوں، کیونکہ بہت سے حلقوں میں اس کو بہت مشکل، لوکا کی انجیل کا یہ حوالہ سب سے مشکل سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بے ایمان نوکر کی کہانی اس کی بے ایمانی کی تعریف کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ انگلش میں اس پیرابل کو شروڈ مینیجر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب جو لفظ شروڈ انگلش میں اس مینیجر کے لیے استعمال ہوا ہے وہ در حقیقت اس کی وٹینس کے لیے، اس کی بے ایمانی کے لیے نہیں، اس کی چالاکی اور دور اندیشی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور پھر اس کا کنفیوژن پوائنٹ آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے، جب لکھا ہے کہ مالک نے اس کی تعریف کی۔ حالانکہ بڑا واضح اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ مالک نے اس کی بے ایمانی کی تعریف نہیں کی، اس کی وٹینس کی تعریف، اس کی دور اندیشی کی تعریف کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 9ویں آیت میں کچھ اور کنفیوژن آتی ہے، جب یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔
اب ہم تھوڑا سا اس تمثیل کے بارے میں پہلے اس کا سیاق و سباق دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس تمثیل میں جو مالک ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور جو بے ایمان نوکر ہے وہ اس دور کے یسوع مسیح کے دور کے وہ فریسی، وہ یہودی، وہ مذہب کے ٹھیکیدار، وہ کاہن، وہ لاوی، اور آج کے دور میں یسوع مسیح کے نام نہاد ایماندار متصور ہوتے ہیں، جنہوں نے کلیسیا کو بہت سے بوجھوں کے نیچے دبا رکھا ہے۔ اس دور میں فریسیوں نے، کاہنوں نے اس دور میں لوگوں کو بہت سے بوجھوں کے نیچے دبا رکھا تھا۔ خدا نے انہیں 10 احکام دیے تھے، انہوں نے اپنے طور سے اس میں بہت سی چیزوں کا بڑھاؤ کر کے، بہت سے مشکل حقائق اور ایسی چیزیں شامل کر کے جن کو پورا کرنا ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا، اپنے جسمانی فائدے کے لیے اس میں بہت کچھ بڑھا دیا تھا۔ اس طور سے وہ روحانی طور پر جو خدا کے مختار کہلاتے تھے، خدا کی شریعت کے مختار کہلاتے تھے، وہ خدا کی دی ہوئی شریعت میں بے ایمانی کرتے تھے۔ اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس بے ایمان نوکر کی بے ایمانی کی شکایت کی گئی مالک کو، تو مالک نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے جو میں سنتا ہوں، اور پھر آگے ہم پڑھتے ہیں، اس نے کہا کہ اپنی مختاری کا حساب دے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے جو نوٹ کیا جانا چاہیے کہ اس نے اسے فوراً سے نوٹس نہیں دیا، اسے کہا اپنی مختاری کا حساب دے، اور یہی اس کے لیے عقل، یہی ایک اس کی دور اندیشی کا پوائنٹ تھا، یہی ایک ایسی ونڈو تھی جس میں سے اپنے مستقبل کو وہ محفوظ کر سکتا تھا۔ ہمیں بھی روحانی طور پہ خدا بہت سے مواقع دیتا ہے۔ اب جب مالک نے اس سے کہا کہ اپنی مختاری کے لیے سارا حساب کتاب تیار کر، اسے وہ وقت مل گیا فوراً سے۔ اس نے سوچا میں کیا کروں گا، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کمزور ہوں، محنت مزدوری کے قابل نہیں، اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے، ہاں لیکن چوری کرنے سے اسے شرم نہیں آتی، یہ اس نے نہیں سوچا۔ آج بھی بہت سے لوگ، بہت سے ایماندار ایسی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ تو گناہ ہے، لیکن بہت سی ان کی زندگی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سمجھا ہی نہیں ہوتا، سوچا ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی گناہ ہے۔ جیسے یہ شخص گناہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں اسے شرم نہیں آتی، لیکن اب وہ سوچ رہا ہے کہ اس بڑھاپے میں سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے بھیک مانگوں گا، تو یہ شرم کی بات ہے، بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ اب اس نے کہا کہ میں کیا کروں گا، اس نے ایک ترکیب سوچی، ایک سکیم اس کے ذہن میں آئی، اس نے فوراً سے قرض داروں کو بلایا اور اس کو کہا کتنا میرے مالک کا تمہارے سر پر آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل ہے۔ اب یہ تیل عام تیل نہیں تھا اس دور میں، آج کل تو آپ کو یہ زیتون کا تیل تھا، آج کل اولیو آئل آج کل بھی مہنگا ہے، لیکن آپ اس کو آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس دور میں یہ بڑا مشکل پروسیس تھا اور یہ بڑا رائل قسم کا تیل سمجھا جاتا تھا، جس کو صرف رائل کھانوں میں اور ان کے لوازمات میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس کو امیجن کر سکتے ہیں کتنے اولیو پک کرنے پڑتے ہوں گے لوگوں کو، ہاتھوں سے مزدوری کرنی پڑتی ہوگی، ان کو کرش کرنا پڑتا ہوگا، اور اس میں سے کتنا محنت سے تیل نکلتا ہوگا، اور یہ سستی چیز نہیں تھی، اور یہ 100 من تیل تھا، اور اس نے اسے کہا 50 من آدھو آدھ اس نے معاف کر دیا۔ ڈیفینیٹلی وہ اس کا بڑا مشکور ہوگا، اور اس نے ڈیفینیٹلی اسے کہا ہوگا کہ جب کبھی میری ضرورت ہو، یہ اس کی چالاکی تھی، اس نے اسے کہا ہوگا جب کبھی میری ضرورت ہو، تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا، اتنا مجھے معاف کر دیا، جب کبھی ضرورت ہو میرے پاس بلا جھجک چلے آنا۔ اس نے اپنے مستقبل کو اس طور سے محفوظ کیا، پتہ نہیں کتنے مالک کے لوگوں کو اس نے جا کر اس طرح سے اپنا احسان مند کیا، یہ اس کی عقل مندی۔ اور جب مالک نے سنا تو اس نے اس کی تعریف کی، 8ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اس کی تعریف کی۔ اس نے اس کی تعریف کس سلسلے میں کی؟ اس کی چالاکی کے لیے، اس کی بے ایمانی کے لیے نہیں۔ اسے کہا یہ کلیور ہے، یہ دور کی سوچتا ہے۔ اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب یسوع مسیح اس کہانی کے تعلق سے ہماری مادی زندگی کو بیان کرتا ہے۔ جب اس نوکر کا الزام ثابت ہوا، اس نے اپنے لیے فیوچر کو محفوظ کیا، تو میں اس کہانی کو جان میک آرتھر نے ایک نام دیا ہے کہ گڈ لیسن ود بیڈ ایگزامپل، اور میرے خیال میں یہ اچھا ٹائٹل اس نے دیا ہے کہ گڈ لیسن ود بیڈ ایگزامپل۔ ہمیں خداوند یسوع مسیح ہر بری چیز میں سے اچھائی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ یہاں پر اس کو برائی کے سینس میں نہیں،
بلکہ روحانی طور پر اپنے فرزندوں کو، ایمانداروں کو آئندہ زندگی کے بارے میں محتاط کر رہا ہے۔ اب خدا نے جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اس دنیا کے فرزند معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیاری دکھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ایمانداروں کو اپنے فیوچر کی فکر نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو مختاری، ایمان کی مختاری جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس دنیا کے اندر دیا، ہم کس طور سے اس کو ادا کریں۔ اور اسی طور سے یسوع مسیح نے ہمیں نہ صرف ذمہ داری دی ہے بلکہ بہت طریقوں سے اس نے ہمیں بتا بھی دیا ہے۔ اب اگر ہم اس حوالے کو مزید آگے پڑھتے چلے جائیں تو لکھا ہے کہ دنیا کی دولت جو ہے وہ ناراستی، اس نے لکھا ہے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو جیسے اس نے اپنے لیے دوست پیدا کیے۔ بہت سے لوگ اس کو غلط سینس میں لیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ اگر بظاہر دیکھا جائے تو دنیا کی ساری جو دولت ہے وہ ناراستی پر مبنی ہے، کیونکہ جب آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا کہ زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، بے برکت ٹھہری۔ اب اس لحاظ سے زمین پر موجود ہر شے لعنتی اور بے برکت ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کی دولت بھی، خدا یہ نہیں کہتا کہ اپنی دولت کو بالکل ہی نچھاور کر دو، لیکن ہم اس کو استعمال کرنے میں دانائی کا مظاہرہ کریں، دانائی کے ساتھ استعمال کریں، عقل مندی کے ساتھ، وٹینس کے ساتھ۔ اب اگر آپ اپنی دولت میں سے فرض کریں اگر ہر مہینے ایک بائبل یا ایک کتاب مسیحی تعلیم پر مبنی خرید کر کسی کو دینا شروع کر دے، آپ کی پاکٹ میں سے کچھ نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑا بوجھ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے ساری زندگی اگر 1000 لوگوں تک خدا کا کلام اس طور سے پہنچایا ہے تو شاید ان میں سے کچھ لوگ اس وسیلے سے بچ جائیں، اور جب ہم اس جہان سے رخصت ہوں، خدا کی بادشاہی میں جائیں، تو وہاں پر ایک اور شخص ہمیں ویلکم کہہ رہا ہو اور کہے کہ یاد کرو میں بے ایمان تھا، لیکن تو نے جو بائبل دی، تو نے جو تعلیم مجھے دی، اس کے وسیلہ سے مجھے سمجھ آ گئی ہمیشہ کی زندگی کی، اور میں نے توبہ کی اور یسوع مسیح پر ایمان لایا، آج میں یہاں تجھے ویلکم کرتا ہوں۔ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے بانڈ سٹریٹ سینٹرل لنڈن میں ایک بوڑھی، بہت بوڑھی عورت تھی، مے بی 70 یا 80 پلس تھی وہ، اور وہ جیو تھی، اور اس کے پاس ایک بیگ ہوتا تھا اور اس میں ہر وقت اس نے ڈیفرنٹ مذاہب کی کتابیں، ایون کہ ہندوازم، بدھزم کی کتابیں رکھی ہوتی تھی، اور وہ ریسرچ کر رہی تھی، وہ یسوع مسیح کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتی تھی۔ اب میں چونکہ بانڈ سٹریٹ میں کام کرتا تھا، میں لنچ ٹائم پہ اکثر جاتا، اور میں کیا کرتا تھا، مجھے کافی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، میں اپنے لیے ایک کافی خریدتا اور اس کے لیے بھی ایک کافی لے لیتا، اور ہم سٹار باکس میں بیٹھ جاتے۔ اب وہ جتنی دیر میں کافی ختم ہوتی وہ بڑی مشکل، تو مجھے اس سے بات کرنے کا اس طور سے وہ میری بات سننے کو بھی تیار ہو جاتی، تو مجھے اس سے غرض نہیں تھی وہ کیا ریسرچ کر رہی ہے، اس نے یسوع کے بارے میں کیا آئیڈیا رکھا ہوا ہے، کیا سوچا ہوا ہے۔ مجھے بس یہ تھا کہ میں اسے یسوع مسیح کے بارے میں بس بتاؤں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کس طرح نجات دیتا ہے، اور اس طرح میں کئی مرتبہ، 20 مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھا اور اس کے ساتھ بات کی۔ بعد میں نہ جانے وہ کہاں چلی گئی، لیکن یہ میرا طریقہ کار تھا۔ اگر آپ کسی کو ایک وقت کا میل لے دیں، کھانا لے دیں، اور اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، وہ کھانے کے لیے مشکور ہوگا اور آپ کی بات سنے گا، بھلے وہ بعد میں جہاں چلا جائے، لیکن آپ نے بیج بو دیا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس زمین پر وہ بیج اگتا ہے یا نہیں، لیکن آپ یہ کوشش کریں، اور یہی یسوع مسیح اس تمثیل میں بتانا چاہتا ہے کہ اس بے ایمان نے اپنے لیے فیوچر سیکیور کیا، اور اس نے اپنے لیے فیوچر کے لیے لوگوں کو دوست بنایا، اور ہمارا فیوچر، ایمانداروں کا فیوچر آسمان ہے، آسمانی بادشاہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی جو اس نے تیار کی ہے۔ اور ایک لحاظ سے ہم ہر اس چیز کے مختار ہیں جو خدا نے ہمیں اس دنیا میں دی ہے، چاہے وہ وقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، تعلیم ہے، عقل ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یا جو کلام ہم لوگوں کے وسیلہ سے سنتے ہیں، وہ کلام بھی اس کا بھی ہم مختار ہیں کہ اس کو ہم کس طور سے استعمال کرتے ہیں، کہیں اس میں بددیانتی تو نہیں کرتے، ایون کہ ہم پرستش کے بھی مختار ہیں، کیا ہم جائز طور سے، لائق طور سے، روح سے اور سچائی سے پرستش بھی کرتے ہیں، یا محض دوسروں کا ساتھ دینے کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں اور اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح اس تمثیل کے وسیلہ سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اپنی دولت کو دیانتداری سے اور عقل مندی سے استعمال کرو، اپنے ذرائع کو، ہماری تعلیم بھی ہماری دولت ہے، ہمارا وقت بھی ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم کس طور سے، کیونکہ موت کے بعد یہ چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی، نہ ان کا کوئی مصرف ہوگا۔
مگر جو کچھ ابھی ہمیں اختیار میں ملا اس کے وسیلے سے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے لیے دوست بنائیں. جب ہم مر جائیں گے یہ دولت نہیں بلکہ ہماری خدمت کے کام ہمارے ساتھ جائیں گے. پولس کہتا ہے نا کہ جس کا کام ہر ایک کا کام آزمایا جائے گا. گو کہ جو نجات ہے وہ اعمال پر موقوف نہیں، نجات ایمان پر موقوف ہے، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے مسکنوں میں انعام ہے. اور اس لیے یہ دیکھیں کہ آپ نجات کے کام کے لیے کس طور سے چلتے ہیں. ہمارا مستقبل آسمان پر ہے، اس کے فائدے کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو جائز طور سے استعمال کرتے ہیں، اپنے ذرائع کو، اپنے وقت کو، اپنی دولت کو، تو ہم اس تمثیل میں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. دنیا کے بہت سے کاروباروں میں بھی اسی تمثیل کی، دنیا کے بہت سے کاروبار اس تمثیل کی بیس پر ہیں، بے ایمان مختار کی تمثیل پر ہیں. اب وہ کیسے؟ زیادہ تر یو کے میں نے یہ ایکسپیرینس کیا، اگر آپ ویسٹ میں کبھی جاب کے لیے اپلائی کریں تو آپ سے پرسنل سٹیٹمنٹ میں ایک کوسچن ضرور پوچھا جاتا ہے کہ ہیو یو ایور بین ڈکلائن اور ڈکلیئر بینکرپسی؟ کیا آپ کبھی بینکرپٹ ڈکلیئر ہوئے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جاب دینے سے پہلے وہ کمپنی، وہ ادارہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ بینکرپٹ، اگر آپ یس کریں تو آپ اس کے ایلیجیبل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ در حقیقت یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اخراجات میں، اپنے مال و دولت میں، اپنے اکاؤنٹس میں عقل مند نہیں، دیانتداری سے اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی مالی ذمہ داریاں صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتے تو آپ اس جاب کی ذمہ داریاں بھی صحیح طور سے ادا نہیں کر سکیں گے. اس طور سے ہمیں یہ تمثیل یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے ذرائع کو کس طور سے روحانی فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم ہر اس برکت کے، ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گا، ہم ہر اس برکت کے جو خدا نے ہمیں دی ہے مختار ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نور کے فرزندوں کی مانند چلتے ہیں یا اس دنیا کی تاریکی کے فرزندوں کی مانند. خدا آپ کو برکت دے. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، میرے ساتھ رہیے گا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت پر ایک بار پھر تیری حضوری میں آتا ہوں. اس جگہ پر خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کے نام میں سلامتی چاہتا ہوں، جو جہاں پر یہ ممکن ہوا کہ میں تیرے کلام کا بیج بو سکوں. ہاں خدا یسوع کے نام میں سننے والوں کو اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا لوگوں کو سمجھنے والوں کو یسوع کے نام میں برکت دیتا ہوں. تو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہماری ہر ایک ضرورت اور پریشانی کو خدا اس وقت ہم تیری حضوری میں لاتے اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تجھ سے آسمان پر سے برکت، فتح اور سلامتی چاہتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے نام میں سن اور قبول کر. آمین. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.